نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علماء کرام میرے وارث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، انبیاء کی وراثت یہ مال و زر نہیں ہوا کرتی، بلکہ انبیاء کی وراثت اور انبیاء کی وراثت میں جو چیز دی جاتی ہے وہ علم ہوا کرتا ہے۔ اور ان کے حقیقی وارث کون ہیں؟ ان کے حقیقی وارث علماء کرام ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج یہ علماء کرام کا طبقہ سب سے حقیر طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ آج یہ علماء کرام اور مدارس کے طلباء کرام کا طبقہ حقیر ترین طبقہ سمجھا جاتا ہے۔ آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں حقیر ترین سمجھا جاتا ہے؟ اور اس کے بالمقابل اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والوں کو دیکھ لیجئے، اسے اعلیٰ مرتبہ دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے کے اندر اسی طرح لوگ علماء کی طرف، متعلمین کی طرف رجحان کم ہو گیا، تو خلیفہ ہارون الرشید اس کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، کیونکہ وہ طلباء علماء کرام کے ساتھ ان کی لگاؤ تھی اور ان کی طلباء کرام علماء کرام کے ساتھ بیٹھک ہوا کرتی تھی۔ تو وہ قاضی صاحب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آج کل لوگوں کی علماء کرام متعلمین کے ساتھ رجحان کم ہو گئی، ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں اور اس کا اتنا لحاظ بھی نہیں کرتے، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا کہ اس کا جواب میں 1 سال بعد دوں گا۔ تو خلیفہ ہارون الرشید نے اصرار کیا کہ نہیں، سوال اب اور جواب 1 سال بعد، یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ یہ آپ کا سوال اہم ہے، اس سوال کے جواب کے لیے مجھے 1 سال لگے گا، میں 1 سال بعد اس کا جواب دوں گا۔ خیر، خلیفہ ہارون الرشید نے بہت محنت سماجت کی، مگر قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کا سوال میں 1 سال بعد ہی دوں گا۔ اس پر قاضی صاحب خاموش ہو گیا، یہ کہہ دیا کہ میں 1 سال بعد ہی آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ تو اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید چلے گئے، اور اس طرح دن گزرتے گزرتے یہاں تک آ گئے کہ عید قریب آ گئی، اور اس وقت عید قاضی ہی پڑھایا کرتے تھے۔ عید قریب آ گئی تو سب لوگ عیدگاہ کی طرف گئے، عید کے نماز کا وقت ہوا، لوگ عیدگاہ کی طرف گئے، عیدگاہ میں سب حاضر ہو گئے، سب عیدگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اس کے بعد اب قاضی صاحب کا انتظار ہے کہ قاضی صاحب آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، خطبہ پڑھائیں گے۔ تو سرکاری نمائندگان قاضی صاحب کو لینے کے لیے چلے گئے، تو قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ بہت اصرار کیا نمائندگان نے، مگر قاضی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا۔ آخر انہوں نے جب زیادہ محنت سماجت کی تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ میں اس وقت آؤں گا جب مجھے لینے خود خلیفہ ہارون الرشید آئیں گے۔ تو چونکہ خلیفہ ہارون الرشید کے علماء کرام کے ساتھ دوستی تھی، ان کے ساتھ محبت تھی، وہ چلے گئے ان کو لینے کے لیے، حاضر ہو گئے اور ان کو لے کر آئے۔ قاضی صاحب نے نماز پڑھائی، خطبہ پڑھایا، عوام چلے گئی۔ یہی چند دن ہی گزرے تھے عید کے بعد، تو خلیفہ ہارون الرشید قاضی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ قاضی صاحب، علماء کرام کی طرف لوگوں کی رجحان بڑھ گئی، مدارس کی طرف لوگوں کی رجحان بڑھ گئی، اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کو بٹانے کے لیے چٹائیاں بھی کم پڑ گئی۔
یہاں تک کہ حکومتی اراکین کے بچے بھی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھنے لگے، پھر بھی جگہ نہیں۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میرے کون سے سوال کا جواب ہو گیا، میرا کون سا سوال؟ تو قاضی صاحب نے کہا آپ کے اس سوال کا جس وقت آپ نے یہ سوال دریافت کیا، مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ لوگوں کی رجحان علماء کرام کی طرف کم ہو گئی، دینی مدارس کی طرف کم ہو گئی، لوگوں کی تعلیم کی طرف رجحان کم ہو گئی، آج دیکھ لیجئے اتنی زیادہ ہو گئی کہ لوگ چٹائیوں پر بیٹھ رہے ہیں اور چٹائیوں پر بھی جگہ نہیں ہے۔ میرے دوست، تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ آپ اگر ایک صاحب علم کو اہمیت دو گے تو لوگ اسی کی طرف آپ نے مجھے عزت دی، مجھے لینے کے لیے خود آئے ہو، تو لوگ یہ دیکھ کر اس دین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو میرے دوستو، آج بھی اپنے ملک کے اندر دیکھ لیجئے کہ علماء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، طلباء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس قوم کے ہیرو کو کس کو مان لیا جاتا ہے؟ کون قوم کا ہیرو ہے؟ جو نیزہ تھوڑا تیز پھینکے، دور تک پھینکے، وہ قوم کا ہیرو ہے۔ جو اچھا ڈرامہ سیریل بنائے، وہ قوم کا ہیرو ہے۔ یہ آج کل ہمارے ملک کے حالات ہے، تو اس لیے تعلیم کی طرف کوئی نہیں جاتا، اس لیے تعلیم کی بھی کوئی نزدیک نہیں جاتا۔ میرے دوست، یہ سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حکام نے ان لوگوں سے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ تو میرے دوست، خود بھی علم کی طرف بڑھیے، خود بھی دینی مدارس کی طرف بڑھیے۔ اگر آج اس کا وقعت نہیں ہے، اس کی قدر نہیں ہے، کل قیامت کے دن آپ دیکھ لو گے، خدا کی قسم، جس وقت یہ علماء کرام انبیاء کرام کے ساتھ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، علماء کرام اور انبیاء کرام کی کرسیوں میں صرف اتنا فرق ہوگا کہ انبیاء کرام کے کرسیوں پر مہر نبوت لگی ہوئی ہوگی، مگر علماء کرام کی کرسیوں پر وہ مہر نہیں ہوگی۔ میرے عزیز دوست، خود بھی اس علم کی طرف بڑھیے اور اپنی اولاد کو بھی اس کی طرف گامزن کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین پر چلنے اور اس دین کو حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔